السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کفایت شعاری۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفایت شعاری، کاف کے نیچے زیر پڑھیے گا۔ کفایت شعاری، شین کے نیچے زیر، شعاری۔ میراث، ہوا، مصرف، مبتلا، خر مہرہ، خر مہرہ، حتی الامکان۔ یہ تا کو لام میں لگائیے گا، اس والے لام میں، یہ الف نہیں پڑھائے گا۔ حتی الامکان، امکان، یہ تا لگے گا، اس لام میں لگے گی، اور یہ الف کو میم میں لگائیں گے، امکان۔ اب یہ والی یا جو ہے اسے اب ہم نہیں پڑھیں گے پڑھتے وقت، تا کو لگائیں گے لام میں ڈائریکٹ۔ حتی الامکان، کفایت شعار، پس انداز، تہی دست، تا پر زبر، تہی دست۔ کفایت شعاری کہتے ہیں کم خرچ کرنے والے شخص کو، یا کم خرچہ جو کرتا ہے اسے کفایت شعار بولتے ہیں، اور کفایت شعاری یعنی کم خرچ کرنا۔ میراث، میراث کے معنی آتے ہیں مرنے والے کا مال۔ جیسے باپ مر گیا تو اب وہ زمین و جائیداد اور چھوڑا ہوا مال ان کی اولاد کی ہوا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں میراث۔ تو مرنے والا جو چھوڑ کر جائے سامان، پیسہ، روپیہ، زمین و جائیداد، اسے میراث کہتے ہیں، چھوڑا ہوا مال، میراث۔ اس کے معنی ہوں گے چھوڑا ہوا مال، اور دوسرا معنی یہ کر لیں کہ مرنے والے کا مال۔ ہوا، ہوا و ہوس بولتے ہیں بیکار خواہشات کو، جو بری خواہشات، ہوا کے معنی بری خواہشات۔ مصرف، رے کے نیچے زیر پڑھیے گا، مصرف، فضول خرچی کرنے والا، یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے والا، اندازے سے جو خرچ نہ کرے بلکہ اپنے پیسے کو بیجا اڑا دے، اسے مصرف کہتے ہیں۔ مبتلا، مبتلا کے معنی آتے ہیں کسی کام میں منہمک شخص یا کسی بیماری سے جھوجتا ہوا شخص مبتلا کہلاتا ہے، مبتلا۔ خر مہرہ، اس کے معنی آتے ہیں کوڑی۔ حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے۔ کفایت شعار، کم خرچ کرنے والا۔ پس انداز، اس کے معنی آئیں گے بچا ہوا یا جمع کرنا، پس انداز کے معنی بچا ہوا۔ تہی دست کے معنی آتے ہیں خالی ہاتھ، تہی دست، تا پر زبر پڑھیے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر سے ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، بعض آدمیوں کو اپنے بزرگوں کی میراث اس قدر مل جاتی ہے کہ وہ اس کی آمدنی سے بغیر محنت کیے، بغیر اسٹرگل کیے، محنت اسٹرگل، بغیر محنت کیے اپنا گزارا بخوبی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اسے با پر زبر پڑھیے گا، زیر پڑھیے گا تو معنی الگ ہو جائیں گے اور الٹا معنی ہو جائے گا۔ بخوبی پڑھیے گا، با پر زبر، بخوبی کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے آدمی ہیں جو اپنی ذاتی محنت کی اجرت سے بسر کرتے ہیں۔ اب ان میں جو ہارڈ لفظ آئے ہیں اس کا معنی میں کر دیتا ہوں۔ بعض آدمیوں کو یعنی کچھ لوگوں کو اپنے بزرگوں کی، بزرگوں یعنی بڑوں کی میراث، یعنی باپ داداؤں کی میراث، چھوڑا ہوا مال اس قدر مل جاتی ہے، مطلب اتنا زیادہ مل جاتی ہے، اتنی کوانٹٹی میں مل جاتی ہے
کہ وہ اس کی آمدنی سے یعنی اس چھوڑے ہوئے مال سے اتنا زیادہ وہ کما لیتے ہیں، اتنا زیادہ اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ بغیر محنت کیے، بغیر اسٹرگل کیے اپنا گزارا یعنی اپنی زندگی آرام سے گزار لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہا ہے بخوبی گزار سکتے ہیں، بخوبی کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے آدمی ہیں، لیکن موسٹلی ایسے لوگ ہیں، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی ذاتی محنت یعنی خود سے محنت کرتے ہیں، خود ذاتی محنت کی اجرت سے بسر کرتے ہیں. اجرت کہتے ہیں محنت کے بعد جو پیسہ ملتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں، مزدوری. نمبر 2، میراث کی آمدنی یا اپنی محنت کی اجرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کریں چھوڑا ہوا مال، باپ داداؤں کا جو مال مل جاتا ہے اور اس کی آمدنی سے یا اپنی محنت کی اجرت جو حاصل کرتا ہے انسان، کماتا ہے، تو اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو نیک چلن اور دور اندیش ہوتے ہیں. جو لوگ نیک چلن ہوتے ہیں، اچھی عادت والے ہوتے ہیں، پیکڑ اور اسی طریقے سے شرابی کبابی نہ ہو بلکہ صحیح سمجھ کا، صحیح چلن کا انسان ہو، تو وہی لوگ فائدہ اس دولت سے اٹھاتے ہیں، کوئی بھی دولت ہو. جو نیک چلن اور دور اندیش ہوتے ہیں، دور اندیش کہتے ہیں دور تک دیکھنے والا، یعنی کہ آئندہ چل کر کے مجھے کس چیز کی کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو خیال کرتے ہوئے پریزنٹ ٹائم میں، موجودہ دور میں اپنے آپ کو ڈھالنے والا، ایسا شخص دور اندیش کہلاتا ہے. دور اندیش ہوتے ہیں کیونکہ نیک چلنی انسان کو معاش پیدا کرنے پر آمادہ کرتی اور دور اندیشی خرچ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. کیا بتایا کہ جو شخص اس لیے کہ کیونکہ نیک چلنی یعنی انسان جو اچھی چال چلتا ہے، انسان کو معاش پیدا کرنے پر آمادہ کرتی اور دور اندیشی خرچ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو شخص اچھی طریقے سے چلتا ہے، ایسا انسان جو کمائی ہوئی چیز ہے، دولت ہے یا باپ داداؤں کی یہ حاصل کی ہوئی چیز ہے، میراث ہے، تو اس شخص کو معاش پیدا کرنے پر آمادہ کرتی ہے. وہ سوچتا ہے اس پیسے سے ہم اور پیسہ بنائیں. اور دور اندیشی جو فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا شخص، تو وہ خرچ کرنے کا طریقہ اس سے وہ سیکھ لیتا ہے. چلو آگے پڑھتے ہیں پھر سے. نمبر 3، دور اندیش آدمی آمد اور خرچ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے. وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتا رہتا ہے. وہ بے ضرورت خرچ کرنے کو سخت گناہ جانتا ہے. اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر دیتا ہے. حتی الامکان کچھ نہ کچھ بچاتا ہے تاکہ بیکاری، بیماری، قحط اور اتفاقی ضرورتوں کے وقت کام آئے. وہ موقع پر دوسرے کی دستگیری کرتا ہے. ایسا آدمی کفایت شعار کہلاتا ہے. نمبر 4، جو لوگ کم فہم یعنی کم سمجھ، جو لوگ کم فہم اور کوتاہ اندیش ہیں، وہ آگاہ پیچھا کچھ نہیں دیکھتے، نہ آمد کی خبر رکھتے ہیں نہ خرچ کی. وہ ضروری اور فضول کاموں میں کچھ تمیز نہیں کرتے، صرف موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں. بچوں کی طرح اپنی ہوا و ہوس پوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں. اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچاتے.
اس لیے بہت جلد مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مسرف کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 سے میں نے تھوڑی تشریح نہیں کی تھی، اس کا کر دیتا ہوں، ذرا سن لیجیے۔ دور اندیش آدمی یعنی جو فیوچر کو نہیں دیکھتا، یعنی جو فیوچر کو دیکھتا ہے، دور اندیش آدمی آمد اور خرچ یعنی جو انکم ہے اور جو خرچ ہے کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، وہ اس کا حساب رکھتا ہے، وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ پاسٹ کو بھی دیکھتا ہے، پریزنٹ کو بھی دیکھتا ہے اور فیوچر کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا جمع کریں گے تو کتنا اور آگے خرچ ہونا ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ بے ضرورت خرچ کرنے کو سخت گناہ جانتا ہے، یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں خرچ کرتا ہے، بلا ضرورت جہاں پر نیڈ نہ ہو وہاں پر وہ خرچ نہیں کرتا، اور ایسی جگہ جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا وہ سخت گناہ جانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ میں بیکار پھینک رہا ہوں، تو اس لیے وہ ایسی جگہوں پر فضول خرچی کے کام وہ نہیں کرتا۔ اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر دیتا ہے، یعنی دور اندیش شخص جو فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کی آمدنی کم ہو، کم کمائی ہو، تو اپنی ضرورتوں کو، اپنی نیڈ کو کم کر دیتا ہے، شارٹ کر دیتا ہے، مختصر شارٹ۔ حتی الامکان یعنی کہ جہاں تک پاسبل ہو سکے، حتی الامکان پاسبل، جہاں تک پاسبل ہو سکے، ممکن ہو سکے، کچھ نہ کچھ بچاتا ہے، چاہے جتنی کم کمائی ہو وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بیکاری یعنی جب کام نہ ملے، بیماری آ جائے، قحط یعنی بھوکمری آ جائے، اور اتفاقی ضرورتوں یعنی اچانک پیش آنے والی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے یا بیمار پڑ جائے، گھر میں کوئی آپریشن کا کام ہو جائے، پیر ٹوٹ گئے کسی کے، تو اسی کہتے ہیں اتفاقی ضرورتوں کے وقت کام آئے۔ وہ تو ایسے پیسوں کو بچا کے رکھتا ہے کہ اچانک کبھی ضرورت پڑے تو پھر دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ خود کی کمائی سے پورا ہو سکے، کام آئے۔ وہ موقع پر دوسرے کی دستگیری کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دستگیری، دست کے معنی آتے ہاتھ اور گیری کے معنی آتے پکڑنا، یعنی دوسروں کی مدد کرتا ہے، یعنی دوسرے سے مانگتا نہیں بلکہ وہ موقع پر دوسرے کی دستگیری کرتا ہے، ایسا شخص ہی دوسروں کی مدد کرتا ہے جو بچا کر رکھتا ہے۔ ایسا آدمی کفایت شعار کہلاتا ہے، یعنی کہ کم خرچ میں یا اپنے خرچ کے حساب سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ایسا شخص کفایت شعار کہلاتا ہے۔ جو لوگ کم فہم یعنی کم سمجھ ہوتے ہیں، کوتاہ اندیش یعنی کہ فیوچر کو نہیں دیکھتے، وہ آگاہ پیچھا، دیکھو آگے نہیں بولیے گا، اسے یہ آگاہ ایسا لکھا جاتا ہے اردو میں، وہ آگاہ پیچھا کچھ نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی کیا ہے اور فیوچر میں مجھ سے کیسے کام آئیں گے، وہ نہیں دیکھتا۔ نہ آمدنی کی خبر رکھتے ہیں، کتنا آیا اس کی بھی خبر نہیں رکھتے، نہ خرچ کی، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، جب ضرورت پڑتی ہے اچانک سے تو پھر واویلا کرتا پھرتا ہے، تو وہ ایسا شخص نہ آمد کی خبر رکھتے ہیں اور نہ خرچ کی۔ وہ ضروری اور فضول کاموں میں کچھ تمیز نہیں کرتے، یعنی کہ کون کام ضروری ہے اور کون کام بے ضروری ہے، یعنی کہ فضول ہے، بیکار ہے، ان کو ان کی تمیز ہی نہیں، فرق ہی نہیں، صرف موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں، بس ابھی فوراً ضرورت پڑی، اگرچہ کم ضرورت ہو، بغیر اس کام کے بھی کام چل سکتا تھا، وہاں خرچ کیے بھی لیکن پھر بھی خرچ کر دے گا۔ بچوں کی طرح اپنی ہوا و ہوس یعنی اپنی خواہش، ہوا و ہوس اپنی خواہشات پوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، یعنی ابھی فوراً کسی چیز کی ضرورت ہو، موبائل کی ضرورت ہو، حالانکہ موبائل تھا پھر بھی لینا چاہے پھر لے لیتا ہے۔ اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچاتے، ضرورتوں کے واسطے بالکل نہیں بچا کے رکھتے ہوں، اس لیے بہت جلد مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے پرابلم آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مسرف کہلاتے ہیں، تو ایسے شخص کو مسرف یعنی فضول خرچی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سبق۔ آپ ضرور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون باتیں کس طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں، تاکہ آپ کی رائے ہم تک پہنچ سکیں، اور جب آپ کی رائے پہنچے گی تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ویڈیو بنا سکیں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں، اور جو لوگ خصوصی طور سے پڑھانے والے ہوں اور اسے اردو کم آتی ہو، ان تک تو ضرور میری ویڈیو شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔